خواجہ معین الدین چشتی، حسن سنجری ثم اجمیری، سلطان الہند، عطائے رسول، غریب نواز المشائخ، ہند کے راجہ، ہم سب کے پیارے خواجہ کے 809ویں عرس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ سال ایک طرح سے مشکلوں سے بھرا سال گزرا ہے، مگر اگر آپ نے اس میں امید کی کرن دیکھی ہوگی تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس سال اکثر جو بڑی راتیں آئی ہیں وہ شب جمعہ میں آئی ہیں، اور آج کی رات بھی عرس غریب نواز کی چھٹی شریف کی رات ہے اور پھر شب جمعہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نور علی نور ہے، یہ اس کی رحمتوں کا سرور ہے، اشارے دیتا ہے اپنی رحمتوں سے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آئیے محفل کا آغاز شب جمعہ کی مناسبت سے اور اپنی عادت کے مطابق قصیدہ بردہ شریف میں درود شریف کے ساتھ کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نبینا الامیر الناہی فلا احد، نبینا الامیر الناہی فلا احد ابر فی قولنا منہ ولا نعم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد۔ سب مل کر بلند آواز سے ماحول بنائیے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدا
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مرد میں، وہ چاند جھک جاتا جدھر چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، بولو تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے.
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي الفضل العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم۔ حضور مفکر اسلام کی لکھی ہوئی منقبت کے چند اشعار سماعت فرما لیں، پھر حضرت کا خطاب۔ اے میرے خواجہ 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 خواجہ، اے میرے خواجہ 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 خواجہ، اے میرے خواجہ 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 خواجہ، اے میرے خواجہ خواجہ خواجہ، سرکار کی عطا ہے خواجہ تیری گلی میں، سرکار کی عطا ہے خواجہ تیری گلی میں، منگتوں کو سب ملا ہے خواجہ تیری گلی میں، میرے خواجہ 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 خواجہ، اے میرے خواجہ خواجہ خواجہ، اے میرے خواجہ خواجہ خواجہ، اے میرے خواجہ 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 خواجہ، ملتا ہے خاک ساروں کو احترام یہاں پر، ملتا ہے خاک ساروں کو احترام یہاں پر، ہوتا نہیں ہے کوئی رسوا تیری گلی میں، میرے خواجہ 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 خواجہ، اے میرے خواجہ خواجہ خواجہ، اے میرے خواجہ 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 خواجہ، اے میرے خواجہ 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 خواجہ، خواجہ قطب فریدو نظام و چراغ دہلی، خواجہ قطب فریدو نظام و چراغ دہلی، سب نے لگایا ڈیرا خواجہ تیری گلی میں، میرے خواجہ 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 خواجہ، اے میرے خواجہ خواجہ خواجہ، اے میرے خواجہ خواجہ خواجہ، اے میرے خواجہ 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 خواجہ، اکبر شہاب الدین و جہانگیر و التمش بھی، اکبر شہاب الدین و جہانگیر و التمش بھی، نظریں گزارتے ہیں خواجہ تیری گلی میں، میرے خواجہ خواجہ خواجہ، اے میرے خواجہ شاہ جہاں بھی حاضر بعجز و التجا ہے، شاہ جہاں بھی حاضر بعجز و التجا ہے، قدموں میں تاج رکھا شاہ تیری گلی میں، میرے خواجہ اورنگزیب بھی ہے ادنا غلام تیرے، اورنگزیب بھی ہے ادنا غلام تیرے، سلطان تیری گلی میں دارا تیری گلی میں، میرے خواجہ 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 خواجہ،
اے میرے خواجہ 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 وقت کی قلت کے پیش نظر اب ضروری ہے کہ ہم داعی کبیر ہمارے امیر حضرت امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ قاری محمد شاکر صاحب قبلہ کا وہ خصوصی پیغام سماعت کریں جو ہر سال اس چھٹی شریف کے موقع پر اجمیر مقدس میں بارگاہ سلطان الہند میں اس اکبری مسجد سے حضرت دیتے ہیں، اور جس سے ہمارے دلوں کی کلیاں نور ایمان سے منور ہو جاتی ہیں۔ میں عاجزی کے ساتھ حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دل کی عطا گہرائیوں سے آپ تمام غلامان سلطان الہند کو چھٹی شریف مبارک ہو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ بارگاہ سلطان الہند خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہم سب کو اس جام کا ایک قطرہ عطا فرمائے جو جام محبت الہی انہوں نے نوش فرمایا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب جانتے ہیں کہ آستانِ خواجہ خواجگاہ یہ منگتوں کے سوال اور پریشان حالوں کے پریشانیوں کو دور کرنے کا عظیم آستانہ ہے، اور ہر پریشان حال اپنی بپتا سنانے کے لیے یہاں پر آتا ہے، بلکہ اگر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، روتا ہوا آتا ہے اور ہنستا ہوا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات میری ذہن میں رکھیں کہ یہاں آنے والے ایک قسم کے لوگ نہیں ہیں، زیادہ تر آنے والے اپنی دنیاوی پریشانیوں کے حل کے لیے آتے ہیں،
لیکن کچھ ایسے عرفا بھی ہیں، کچھ ایسے علماء بھی ہیں، کچھ ایسے اللہ والے بھی ہیں جن کے نزدیک دنیا کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہاں پر صرف اس لیے آتے ہیں کہ خواجہ آپ کو اللہ نے قرب کی دولت عطا فرما دی، ہم آپ سے قریب ہوئے، آپ بھی ہمیں خدا سے قریب کر دیجئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر سلطان الہند خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس وہ کون سا سرمایہ تھا یا وہ کون سا سرمایہ ہے جس کی بنیاد پر صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج لوگ کشا ان کے در پر آتے ہیں اور ان سے اپنی عقیدتیں اور محبتوں کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ ذرا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج انسان باپ کو اتنا یاد نہیں رکھتا، ماں مر جائے تو اسے اتنا یاد نہیں رکھتا، لیکن صدیوں کے گزر جانے کے باوجود خواجہ کی محبت کا چراغ کیا خود سے ہم نے ہمارے دل میں روشن کیا ہے یا کسی نے اس محبت کا چراغ ہمارے دل میں روشن کیا ہے؟ اسے سمجھو۔ صرف اس نیت سے بارگاہ خواجہ میں نہ آؤ کہ میری جھولی بھر جائے، میری پریشانیاں دور ہو جائیں، میری مصیبتیں دور ہو جائیں۔ یہ ساری چیزیں تو ان کے لیے ایک اشارے کا مسئلہ ہے کہ اگر وہ اشارہ کر دیں تو سب کی بگڑی بن جائے، لیکن کیوں آنا چاہیے اللہ والوں کے آستانے پر؟ اللہ والوں سے کیا حاصل کرنا چاہیے اور اللہ والے کیا دینا پسند کرتے ہیں، اسے تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں بتاؤں کہ یہ مقام جو اللہ نے خواجگاہ کو عطا فرمایا کہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود بھی لوگ آپ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کی الفت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختلف قسم کی لذتیں ہوتی ہیں۔ کھانے کی بھی لذت ہوتی ہے، پینے کی بھی لذت ہوتی ہے، لباس کی بھی لذت ہوتی ہے، لیکن کھانے کی لذت کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھوک تھی، کھانا سامنے موجود تھا اور اچھی طریقے سے ہم نے کھا لیا تب لذیذ لگا، لیکن کھانے کے بعد اس کی لذت ختم ہو گئی۔ لباس ہم نے جو پہنا چند دنوں تک پہنتے رہے، پھر اس لباس کی لذت بھی ہمارے دل سے نکل گئی۔ اسی طریقے سے شربت کا معاملہ ہے، اسے بھی انسان پیتا ہے، تھوڑی دیر تک لذت رہتی ہے اور پھر اتر جاتی ہے۔ تو یہ وہ لذتیں ہیں جس میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ان لذتوں کا معاملہ پرماننٹ والا نہیں ہے، بلکہ لمحاتی ہے، اتر جانے والا ہے۔ لیکن اللہ والے جس لذت کے اندر ڈوبے ہوتے ہیں وہ نہ کھانے کی لذت ہوتی ہے، نہ مشروبات کی لذت ہوتی ہے، نہ لباس کی لذت ہوتی ہے۔ ان کو اگر لذت ہوتی ہے تو اللہ کی محبت کے جام کی لذت ہوتی ہے، اور جب جام محبت الہی وہ پی لیتے ہیں، اللہ کی محبت کا جام جب وہ پی لیتے ہیں تو اس محبت کی کیفیت یہ ہوتی ہے اور اس کی لذت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کا نشہ اس طریقے سے کہ سمندر کا سمندر بھی پی جائیں
تب بھی نشہ اترتا نہیں، بلکہ انسان کہتا چلا جاتا ہے حل من مزید، حل من مزید، مولا مجھے اور عطا فرما، مجھے اور عطا فرما۔ حضرت یحییٰ علیہ الرحمت والرضوان نے حضرت ابو یزید علیہ الرحمہ کو خط لکھا۔ امام قشیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں خط لکھا، اور خط میں انہوں نے یہ لکھا کہ میں نے سمندر جتنا اللہ کی محبت کا جام پی لیا ہے، جس کی وجہ سے مدہوش رہتا ہوں۔ تو حضرت ابو یزید نے اس خط کے جواب میں لکھا، میں ساتوں آسمان و زمین کے برابر اللہ کی محبت کا جام پی چکا ہوں، پھر بھی میرا حال یہ ہے کہ میری زبان باہر لٹکی ہوئی ہے کہ مولا اور پلا دے، اور پلا دے، اور پلا دے۔ اور جب کوئی شخص جام محبت الہی پی لیتا ہے، اللہ کی محبت کا چراغ سینے میں روشن کر لیتا ہے، تو اس کا دل فانی دنیا سے نہیں لگتا، نہ دنیا کی چیزوں سے لگتا ہے، نہ دنیا کے جھمیلوں سے لگتا ہے، نہ مال و زر سے لگتا ہے، بلکہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کا چراغ اور اللہ عز و جل کی محبت کا جام پی لے یا اس کی لذت حاصل کر لے، تو اس کی کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ اسے انسانوں کے جم غفیر میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ تو محبوب کی یاد میں لگا رہتا ہے، اور اسے اگر کسی چیز سے لطف ملتا ہے تو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے لطف ملا کرتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دونوں جہاں سے دل کو کون سی چیز بیگانہ کر دیتی ہے؟ ہم دنیا کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمیں نہ نماز کی فکر، نہ یاد الہی کی فکر، نہ قدرت کی اطاعت کی فکر، کسی چیز کی فکر نہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو دنیا دنیا دنیا، اور جب خواجہ کو دیکھتے ہیں تو دنیا نظر نہیں آتی، بلکہ دنیا پیدا کرنے والے رب کی محبت وہاں پر نظر آتی ہے۔ میرے خواجہ، یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ یہ کیفیت آپ کی کیسے بنی؟ تو جواب ملے گا، نادان، تو نے ساری محبتوں کے جام تو پی لیے، ذرا خدا کی محبت کا جام بھی پی لے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب لذت مل جاتی ہے اور جام محبت الہی کی لذت نصیب ہو جاتی ہے، تو پھر انسان دنیا والوں سے یا دنیا سے محبت نہیں، دنیا پیدا کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والا ہے اللہ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ اللہ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ پتہ چلا اپنے ایمان کو جانچنا ہو تو اس طریقے سے جانچو کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، ہمارے دل میں رب کی محبت کتنی ہے، ہمارے دل میں پروردگار جل جلالہ کی محبت کتنی ہے۔ اب آئیے اس کو بھی میں تھوڑا سا سمجھاؤں۔ محبت کے 3 درجات ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت غور سے سنیے گا، آج میں خواجہ کی کرامت آپ کو نہیں بتاؤں گا، خواجہ کا مقام اور مرتبہ اپنی بساط کے مطابق سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ محبت کے 3 درجات ہیں۔
پہلا درجہ محبت کا یہ ہے کہ کسی چیز سے عام محبت ہو جائے، مخلوق میں سے کسی چیز سے عام طریقے کی معمولی محبت ہو جائے، جیسے لباس سے محبت، کھانے سے محبت، کپڑے سے محبت، پانی سے محبت، مکان سے محبت، یہ عام طریقے کی محبت ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی محبت ہے لیکن یہ معمولی محبت ہے۔ ایسی محبت اللہ سے اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ نے یہ نہیں چاہتا کہ جیسا تم کھانے پینے سے محبت کرتے ہو ویسی مجھ سے محبت کرو، جیسی کپڑوں سے محبت کرتے ہو ویسی مجھ سے محبت کرو۔ اللہ یہ نہیں چاہتا، یہ عام محبت نہیں چاہتا۔ دوسری محبت کا درجہ یہ ہے کہ اس محبت سے کھانے پینے اور لباس سے بڑھ کر تھوڑی تیز محبت ہوتی ہے، شدید محبت ہوتی ہے۔ وہ کس چیز کی محبت ہوتی ہے؟ یہ دوسرا درجہ ہے۔ ماں باپ سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، مال سے محبت، یہ محبت کھانے پینے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس محبت کے مقابلے میں یہ محبت زیادہ ہوتی ہے کہ انسان مال سے، کھانے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کمانے کے لیے بھوکا رہ جائے گا لیکن مال کی محبت اسے پریشان کر دیتی ہے، بیوی بچوں کی محبت پریشان کر دیتی ہے اور شدت اختیار کرتی ہے۔ اور تیسری محبت کا درجہ کیا ہے؟ وہ درجہ یہ ہے کہ ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، مال سے زیادہ، رشتہ دار سے زیادہ، مکان سے زیادہ، جان سے زیادہ اگر تمہارے دل میں محبت پیدا ہو گئی کس کی؟ اللہ کی، تو اللہ اس محبت کو تلاش کر رہا ہے تمہاری زندگی میں۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ پہلے درجے کی محبت ہو جیسی لباس سے محبت ہے، دوسرے درجے کی محبت ہو جیسے ماں باپ اور بیوی بچوں سے محبت ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، بلکہ سب سے زیادہ اس کو اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ میرے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم باپ سے محبت، قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ کی محبت، تمہارے بیٹوں کی محبت، تمہارے مال کی محبت، تمہارے خاندان کی محبت، اس مکان کی محبت جس میں تم رہتے ہو اور جس میں تمہیں رہنا پسند ہے، اس مال کی محبت جس کا نقصان تمہیں تکلیف دیتا ہو، اگر یہ ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول اور راہ خدا میں سرفروشی سے زیادہ ہے تو قرآن کہتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ، پروردگار ارشاد فرماتا ہے پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا، اللہ کے عذاب کا، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پتہ چلا اللہ کیسی محبت چاہتا ہے؟ ماں سے زیادہ بھی خدا سے محبت کرو، باپ سے زیادہ بھی خدا سے محبت کرو، رشتہ دار سے زیادہ بھی خدا سے محبت کرو، اولاد سے زیادہ بھی خدا سے محبت کرو، ساری چیزوں سے زیادہ خدا سے محبت کرو۔ اس محبت کو جب تم پالو گے تو تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ اب تم محبت الہی کے جام کو پی لینے کے بعد تنہا نہیں رہو گے بلکہ مولا تمہاری محبت کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن فرما دے گا۔ تو قرآن جو محبت چاہ رہا ہے اللہ سے، وہ سب سے زیادہ کی محبت چاہ رہا ہے، سب سے زیادہ کی محبت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
محبت کے سلسلے میں عرفاء کے اقوال کو پڑھو. بڑے دعوے ہم کر رہے ہیں کہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہیں، لیکن مال ہو، رشتہ دار ہو، اعزاء اقربا ہو، جھوٹ سچ کا معاملہ ہو، ساری محبتیں غالب آ جاتی ہیں. قدرت کی محبت کا انسان خیال نہیں کرتا، نہ اس کی خوشی کا خیال کرتا ہے، نہ اس کی ناراضگی کا خیال کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں عرفاء کے اقوال کیا ہیں. بسا اوقات انسان چند رکعت نماز پڑھ لے تو اسے بہت سمجھنے لگتا ہے، اگر روزے رکھ لے بہت سمجھنے لگتا ہے، 3 دن میں قرآن ختم کر دے بہت سمجھنے لگتا ہے. اپنی عبادتوں کو اگر اتنی سی کر لے، تہجد کا عادی بن جائے تو اسے بہت، اور کبھی پروردگار جل جلالہ اسے کچھ تھوڑا سا عطا کرے یا اس کی شان کے مطابق وہ زیادہ عطا کرے، تب بھی وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو اور زیادہ چاہیے تھا، اتنا ہی کیوں اس نے عطا کیا. لیکن جسے خدا سے محبت ہوتی ہے، توجہ چاہوں گا، جسے خدا سے محبت ہوتی ہے ان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس بندے کو اللہ سے محبت ہو وہ اپنے کثیر عمل کو بھی قلیل سمجھتا ہے. وہ اپنے کثیر عمل کو بھی قلیل سمجھتا ہے، اور محبوب کی قلیل عطا کو بھی کثیر عطا سمجھتا ہے. کہ اگر مولا ایک قطرہ دے دے تو بندہ پکار اٹھتا ہے، میرے کریم نے کرم فرما دیا، مجھے اتنا سارا عطا فرما دیا. اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے. پھر محبت کی علامتیں ہوتی ہیں، محبت کی پہچان ہوتی ہے، محبت کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. کبھی آپ نے سوچا صدیاں گزر گئیں، غریب نواز کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ صدیاں گزر گئیں، غریب نواز کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو آئیے قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. فرمایا گیا فَاذْكُرُونِي اذکرکم. توجہ چاہوں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. ذکر کرنے والے کی ایک عمر ہوتی ہے. کوئی اللہ کا ولی پیدا ہوتے ہی اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے، کوئی پوری زندگی اللہ کی یاد میں گزارتا ہے، اور اس کی زندگی کی میعاد 60 سال 70 سال 80 سال ہے، اور وہ 80 سال اس نے یاد الہی میں بسر کر دیے. اب اگر ہم غریب نواز علیہ رحمہ کو دیکھیں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. پتہ یہ چلا جب تک تم ذکر کرو گے تب تک میں تمہارا چرچا کروں گا. ہونا تو یہی چاہیے، ہونا تو یہی چاہیے. جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہارا چرچا کروں گا. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غریب نواز کی جتنی عمر تھی اتنی زندگی انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اور وصال کے بعد تو پھر اللہ کا ذکر نہیں، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا. پروردگار خواجہ نے جب اپنی عمر کے مطابق ذکر کیا تو خواجہ کی تو 800 سال کی عمر تھی نہیں، پھر یہ 800 سال سے خواجہ کا ذکر ہو کیسے رہا ہے؟ یہ 800 سال سے خواجہ کا ذکر ہو کیسے رہا ہے؟ تو جواب ملے گا نادان، میرے معین الدین نے میرا ذکر اس کی عمر کے مطابق کیا، اور میری شان یہ ہے میں ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، تو خواجہ کا ذکر بھی ہمیشہ جاری و ساری رہے گا. اس لیے کہ اس ذاکر کو میں ذکر کا صلہ یہ عطا کرتا ہوں کہ اس نے زندگی جتنی تھی
میرے ذکر میں گزار دی اور میں صلہ دینے والا اب قیامت تک میرے معین الدین کا ذکر جاری و ساری رکھوں۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں خواجہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم کر نہیں رہے، خدا کروا رہا ہے۔ ہم کر نہیں رہے، خدا کروا رہا ہے۔ وہ نہ چاہے تو ہم بول بھی نہیں سکتے، وہ بلوا کرتے نظر آ رہے۔ وجہ یہ تھی کہ خواجہ نے زندگی اللہ کے ذکر میں خرچ فرما دی، اللہ کی محبت میں انہوں نے قربان فرما دی۔ ذکر وہ بھی اللہ کا، کتنا اونچا مقام ہے اس ذکر کا۔ لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے، صرف دنیا میں نہیں، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی، آخرت میں بھی، تو میرے کریم نے قاعدہ بتا دیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے۔ جب تمہاری زندگی یہ بن جائے کہ تم اللہ کے ذکر میں اتنے موو ہو جاؤ کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان تر ہو، تو اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی تمہیں شکست دے نہیں سکتا۔ اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ تمہیں دونوں جہاں میں کامیابی ہم عطا کریں گے۔ اب آئیے اسی کو تھوڑا سا قرآن میں مزید سمجھیں۔ میں آج ہم سب کے بارے میں، ہمارے ذہن میں جو گمان ہے کہ ہم بڑے نیک ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ذرا اس کی قلعی بھی کھول دوں اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں کہ میرے خواجہ کی پوزیشن کیا تھی، خواجہ کا مقام کیا تھا۔ دیکھیے، اللہ سے جسے محبت ہوتی ہے نا، اسے بستروں پر چین نہیں ملتا، اسے بستروں پر چین نہیں ملتا، اسے ذکر الہی میں چین ملا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ پروردگار جل جلالہ اپنے مقبول بندوں کا ذکر فرماتا ہے تو یوں فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ وہ راتوں کو سجدے میں گزار دیتے ہیں اور قیام میں گزار دیا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سلسلہ چشت کے کہ 27 سال مجھے ہو گئے، خواجہ سے فرماتے ہیں، غریب نواز سے، معین الدین مجھے 27 سال ہو گئے میں نے اپنی پیٹھ بستر پر نہیں رکھی۔ 27 سال ہو گئے میں نے اپنی پیٹھ بستر پر نہیں رکھی۔ اللہ والوں کو یہ مقام یوں ہی نہیں مل جایا کرتا، بلکہ یاد الہی میں سب کچھ لوٹا دیتے ہیں تو مولا انہیں اپنے قرب کی دولت سے مالا مال کر دیا کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ذرا اندازہ لگائیں، یہ جو ہمارے دلوں میں اور ہمارے دلوں پر شیطان کا جو تسلط ہے، تسلط شیطان نے ہمارے دل کو پکڑ کے رکھا ہے۔ کیوں؟ اللہ والوں کے لیے عبادت آسان ہوتی تھی، ہمارے لیے عبادتیں مشکل کیوں ہیں؟ خواجہ کے لیے پوری رات عبادت کرنا آسان تھا، ہمارے لیے فجر کی نماز بھی مشکل کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر دیتے ہیں اللہ ان پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو ہم نے اللہ کے ذکر سے منہ پھیر دیا تو شیطان مسلط کر دیا گیا۔ اب غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا۔
شاید میری یہ بات آپ کی دل کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے، اور آج میرے خواجہ کی بارگاہ سے وہ خیرات لے کر کے آپ لوٹیں، بلکہ ہم سب لوٹیں کہ ہماری زندگی میں کافی تبدیلی پیدا ہو چکی ہے۔ امام قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں، غور سے سنیے، حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے وحی بھیجی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے وحی بھیجی، اے داؤد، وہ بندے جو مجھ سے منہ موڑ کر بیٹھے ہیں، وہ بندے جو مجھ سے منہ موڑ کر بیٹھے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں کس طرح ان کا انتظار کرتا ہوں اور ان کا معصیت یعنی گناہ چھوڑ دینا مجھے کتنا پسند ہے، تو شوق کے اندر وہ اپنی جانیں قربان کر دیں اور ان کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اے داؤد، وہ بندے جو مجھ سے منہ موڑ کر بیٹھے ہیں، انہیں پتہ چل جائے کہ میں کس طرح ان کا انتظار کرتا ہوں۔ کس چیز کا انتظار؟ کہ میری طرف رخ کر لیں، میری طرف رخ کر لیں۔ اے داؤد، اگر انہیں پتہ چل جائے تو وہ اپنے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور پھر جو میرے کریم نے فرمایا اس سے عظمت غریب نواز واضح ہو جاتی ہے۔ پروردگار نے فرمایا، داؤد، جب منہ پھیرنے والوں کے ساتھ میرا یہ ارادہ ہے تو منہ کرنے والوں کے ساتھ میرا ارادہ کیا ہوگا؟ جب منہ پھیرنے والوں کے ساتھ میرا ارادہ یہ ہے تو منہ کرنے والوں کے ساتھ میرا ارادہ کیا ہوگا؟ اے رسول اعظم کے دیوانوں، یہ جو دن کے اندر اتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں اور ان نمازوں کے اندر ہمیں تعلیم دی گئی کہ تم یہ نیت کرو، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، سنت پڑھو تو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، وتر پڑھو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، نماز جنازہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تراویح منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ بندے کبھی سوچے بھی کہ یہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کیوں کروایا جا رہا ہے؟ بندے، تو روزانہ اتنی مرتبہ کی نماز میں جب کعبے کی طرف منہ کرتا رہے گا تو قیامت میں تجھے کعبے والے کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ سے محبت کرو سب سے زیادہ، ماں باپ، رشتہ دار، اعزا اقربا، مال و زر، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، ہم مالداروں سے قریب ہونا چاہتے ہیں، سیاست دانوں سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے طرائق ڈھونڈتے ہیں، اس کے لیے راستے ڈھونڈتے ہیں، لیکن اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بادشاہ یا کسی سرمایہ دار سے قریب ہونے کا جذبہ اپنے دل میں نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کڑکا کڑکے کو کیا دے گا۔ جو خود کسی کا محتاج ہے دوسرے کو کیا دے گا؟ دوستی اس سے کرو جس کے پاس سارا خزانہ موجود ہے۔ تو کس کے پاس ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز کا خزانہ میرے پاس ہے۔ اب میں بہت پتے کی بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ کیا کرتے اللہ والے؟ اللہ سے قربت کیسے نصیب ہو اس راستے کو تلاش کرتے۔ اہل ذوق، اہل دل اس نقطے کو خاص طور پر دل میں اتارنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے قرب کا راستہ، آپ کو اجمیر شریف آنا تھا، مجھے آنا تھا، راستہ ہم کو معلوم ہے،
فلائٹ سے آئیں گے تو ایسے، ٹرین سے آئیں گے تو ایسے، اور بس سے آئیں گے تو ایسے، بائی روڈ آئیں گے تو ایسے، راستہ معلوم تھا۔ کیا ہم کو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کا راستہ بھی کیا ہے؟ کیا معلوم ہے؟ اب ایک عارف نے کیا راستہ بتایا، ڈھونڈ دیکھو، عظمت غریب نواز سمجھ میں آئے گی۔ فرماتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کا راستہ انسانوں کے دل سے ہو کر گزرتا ہے۔ کہاں سے گزرتا ہے؟ انسانوں کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے، اس لیے کہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تم اگر کسی کے دل کو خوش کر دو، اللہ تمہیں اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی لیے غریب نواز کہا جاتا ہے، ہر آنے والے کے دل کو میرے خواجہ خوش کر دیتے ہیں، اور بتا دیا جاتا ہے یہ خوش کرنا میری سخاوت نہیں بلکہ میں اپنے رب کے قریب ہونے کا ذریعہ اسے تصور کرتا ہوں۔ یہ ہے، تلاش کرو اس راستے کو۔ اب اسی کے ساتھ سمجھیں، پیر کے حوالے سے مرید کہتا ہے میرے پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، رات بھر نوافل کی کثرت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تلاوت بہت کرتے ہیں، سخاوت بہت کرتے ہیں۔ پیر سے متعلق مرید یہ بات بتاتا ہے، استاد سے متعلق شاگرد بتاتا ہے کہ میرے استاد اتنے پہنچے ہوئے ہیں۔ اور کبھی کبھی انسان خود بھی اپنے بارے میں کہہ دیتا ہے مجھ پر اللہ کا کرم ہے کہ میں یہ سب ہوں، کہہ دیتا ہے، لیکن قربان جائیے اس معین الدین چشتی اجمیری کی عظمت پر قربان جائیے۔ کسی مرید نے نہیں کہا کہ خواجہ اللہ کے حبیب ہیں، کسی شاگرد نے نہیں کہا خواجہ اللہ کے حبیب ہیں۔ جب خواجہ غریب نواز کا وصال ہوا تو مولا نے جلی حروف کے اندر ظاہر فرما دیا ان کی پیشانی پر یہ تحریر کہ دیکھنے والوں کسی مرید نے نہیں لکھا ہے یہ پیشانی پر، جس کی محبت میں خواجہ نے زندگی گزاری ہے اسی قادر مطلق نے اس تحریر کو ظاہر فرما دیا۔ اور وہ تحریر کون سی ہے؟ ہذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں اس دنیا سے کچھ کر گیا ہے۔ تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بات دل و دماغ میں محفوظ کر لو، کوئی بھی محبت چاہے مال کی ہو، رشتہ دار کی ہو، اعزاء اقربا کی ہو، مکانات کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اگر بڑھ کر کے ہے تو پھر انتظار کرو تباہی کا اور بربادی کا۔ اللہ بندوں سے جس محبت کا تقاضا کر رہا ہے وہ محبت یہ ہے، ساری محبتوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو، اس لیے کہ سب کچھ میں نے ہی دیا ہے اور میں ہی دینے والا ہوں۔ اب وقت اتنا نہیں کہ اسباب محبت پر گفتگو کی جائے، حسن پر گفتگو کی جائے، علم پر گفتگو کی جائے، جود و سخا پر گفتگو کی جائے، یہ وقت نہیں کہ اس پر میں گفتگو کر سکوں کہ ان وجوہات کی بنیاد پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ رب جیسا کوئی دینے والا نہیں، رب جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں، رب جیسا علم والا کوئی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خواجہ نے جو بات حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ سے فرمائی وہ بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سلطان الہند خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرید خاص
قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ سے فرماتے ہیں، قطب الدین جس کے سینے میں اللہ کی محبت کی آگ لگ جائے، آتش محبت الہی جس کے سینے میں روشن ہو جائے، پھر ساری محبتوں کو وہ جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے۔ پھر اللہ کے مقابلے میں، اس کے رسول کے مقابلے میں کوئی بھی زیادہ محبوب نہیں ہوا کرتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو پیغام سلطان الہند غریب نواز کو سینے میں بٹھاؤ، اور وہ پیغام یہ ہے کہ لوگ باغوں میں جا کر کے سکون حاصل کرتے ہیں، میرے غلاموں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا باغ کیا ہے۔ معین الدین کو بھی سکون کی ضرورت ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ معین الدین کہاں جا کر سکون حاصل کرتا ہے۔ تو سلطان الہند فرماتے ہیں، میرا باغ قرآن ہے، قرآن، میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھے سکون نصیب ہو جایا کرتا ہے۔ اور اگر تم جاننا چاہتے ہو، دنیا باغ کی بہاروں کو دیکھتی ہے، پھولوں کو دیکھتی ہے، اور ان کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، اور میں قرآن دیکھتا ہوں، اور اس باغ کی بہار محمد عربی کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر تمہیں سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، تو سگریٹ، بیڑی، تمباکو، ڈرگز، پکچر، گانے، باجے اس میں نہیں ہے۔ خواجہ تمہیں پیغام دے رہے ہیں، قرآن پڑھو، اللہ تمہیں سکون کی دولت عطا فرما دے گا، اور محبت رسول میں ڈوب جاؤ، تمہاری دنیا اور آخرت اللہ دونوں سنوار دے گا۔ قرآن مقدس میں رب نے فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، اور سرکار فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو رب کی وجہ سے، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان فانی دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر کے پھینک دو، یہ کوئی بھی چیز تمہیں کام آنے والی نہیں ہے۔ ان محبتوں کو اللہ نے دل میں رکھا ضرور ہے، لیکن جب کبھی تقابل ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دنیا کی محبت سے، رشتہ دار کی محبت سے، تو ساری محبتوں کو ایک طرف رکھ دو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو فوقیت دو، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو تعلیمات سلطان الہند پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار غریب نواز نے جو جام محبت الہی نوش فرمایا تھا، اللہ اس کا ایک چھینٹا ہمیں بھی عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔